أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر اور اس چیز پر ایمان لے آتے جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو یہ لوگ ان کو دوست نہ بناتے. لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. جس بندے کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، نبی پر یقین ہو، یقیناً وہ کفار سے دوستی نہیں کر سکتا. جس کے ایمان اعمال میں کمزوری ہوگی وہ کفار کی طرف مائل ہوگا، ان کو اپنا دوست بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ چیز فسق ہے، گناہ ہے، حد سے آگے بڑھ جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یقیناً تو پائے گا اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً تو پائے گا ایمان والوں سے محبت میں سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں اور درویش ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین دشمن یہودی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں. ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن عداوت رکھنے والے یہودی ہیں اور مشرکین ہیں. چنانچہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو مشرکین مکہ نے جو ظلم و ستم ڈھائے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. تاریخ کے ہر دور میں ان کی دشمنی بڑھ چڑھ کر رہی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو وہاں پر یہودیوں نے سخت ترین دشمنی کا مظاہرہ کیا. چونکہ یہ لوگ پہلے سے مدینے میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے واقف تھے، تورات پڑھ رکھی تھی، جانتے تھے، اس لیے یہ پہچان بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت زیادہ دشمنی کر لی. قتل کرنے کے مشورے کیے، زہر بھی دیا، جادو بھی کیا، مشرکین مکہ کو جنگ پر آمادہ کیا، مالی سپورٹ کی، اسلحہ فراہم کیا، چڑھائی کی مدینے پر. اور آج تک مسلسل یہودی ہوں یا مشرکین ہوں، اسلام کے خلاف ان کی مکاریاں ختم نہیں ہوئی ہیں. پھر فرمایا، ایمان والوں کے لیے محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ترین وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، انجیل کو اپنی کتاب سمجھنے والے، ان کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے نرمی ہے، مہربانی ہے بنسبت یہودیوں اور مشرکین کے. کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو یاد رکھا ہوا تھا اس میں یہ باتیں تھیں. اس سے مراد وہ نصارہ ہیں، وہ نصرانی ہیں جو حقیقت میں نصرانی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو اپنا پابند سمجھتے ہوں، کہ پابند ہوں، پیروی کرنے والے ہوں، یعنی حقیقت میں دین نصرانیت پر چلنے والے ہوں. ان کے دل میں نرمی ہوتی. ورنہ دیکھا جائے تو
اس زمانے میں نصارہ حقیقت میں نصارہ رہے ہی نہیں، اپنے مذہب اور دین سے دور ہو گئے، الگ ہو گئے، لیکن جو حقیقت میں اپنے مذہب پر چلنے والا ہوگا وہ یہودیوں کی بنسبت، مشرکین کی بنسبت اسلام کے کچھ قریب ہوگا۔ چنانچہ اس وقت غیر مسلموں میں سب سے زیادہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی، نصرانیوں کی۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی وہ نصرانی تھے، وہ اس کا سب سے پہلا مصداق ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، ایمان بھی لے آیا تھا، وہ ملنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی، پہلی ہجرت، اس نے بڑا ساتھ دیا مسلمانوں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، قسیسین علماء کو کہتے ہیں، اور رہبان راہب، عبادت کا ذوق رکھنے والے۔ تو ان میں علماء بھی ہیں، راہب بھی ہیں، درویش، صوفی، عبادت کرنے والے۔ اس بنیاد پر یہ قریب ہے مسلمانوں کے، اور ان میں تکبر نہیں ہے، عناد نہیں ہے اہل حق کے لیے، اس نوعیت کا عناد نہیں ہے جس طرح یہود رکھتے ہیں، مشرکین رکھتے ہیں۔ اور یہی عناد اور تکبر نہ ہونا ان کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔